خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور مسیح یسوع میں خوش ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ میرا نام میتھیو خالد ہے اور میں نصیر آباد راولپنڈی سے ہوں، اور خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس بات کے لیے خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، آئیں میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے مکاشوہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہونا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد اس زمین پر واپس آ رہے ہیں، اور ان کا اس زمین پر آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے اس زمین پر واپس آ رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور جب بھی اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تو جو ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر جو امید ہے وہ پھر سے تازہ ہو جاتی ہے کہ ان کا خداوند، ان کا مالک، ان کا بادشاہ ان کو لینے کے لیے اس زمین پر واپس آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی آمد کے متعلق بائبل مقدس کے اندر 330 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جن کے اندر 109 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے لیے کی گئی، اور 221 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے کی گئی ہیں۔ اس قدر خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے وہ پاورفل ہے، اور اس کے متعلق بائبل مقدس کے اندر تقریباً ہر 25 آیت کے بعد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب پیدائش کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، آدم اور حوا جب گناہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا باغ عدن کے اندر خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کی خود پہلی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ملاکی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب ملاکی کی کتاب کو قلم بند کیا جاتا ہے یا پرانے عہد نامے کو بند کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کے متعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن کے متعلق ہمیں آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ جب متی کی انجیل کا آغاز ہوتا ہے، نئے عہد نامہ کا جب آغاز ہوتا ہے، متی کی انجیل کا جب آغاز ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آ چکے ہیں، ان کی پہلی آمد جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ وہاں پر فرشتہ جو ہے، وہاں پر مقدسہ مریم کو، مقدس یوسف کو جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اس زمین پر آنے والا ہے، اور وہ اس زمین پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم مکاشوہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو مکاشوہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے، مکاشوہ 22ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد اس دنیا میں آنے کو ہے۔ جب نیا عہد نامہ بھی قلم بند کیا جاتا ہے یا بند ہوتا ہے، تو وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ ہی بند ہوتا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ مکاشوہ کی کتاب کے اندر 4 مرتبہ جو ہے وہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ سب سے پہلے مکاشوہ کی کتاب کے 3 باب کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔
اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کے اندر اس کی 7ویں آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ دوسری بار مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے وہاں پر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی جو 20ویں آیت ہے وہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمیں بار بار اس بات کو یاد دلایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر واپس آ رہے ہیں۔ آج اس آیت میں سے ہم 2 باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ مضمون جو ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہونا۔ سب سے پہلی بات کہ کون آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں لینے کے لیے وہ آ رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا، جو لنگڑوں کو چلاتا تھا، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، وہ ہمیں لینے کے لیے اس زمین پر آ رہا ہے، اور وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے جس نے موت اور قبر پر، ابلیس پر فتح پائی ہے، اور وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، اور جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جو خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے اس زمین پر آ رہا ہے۔ اعمال کی کتاب کے اندر جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، یا آسمان پر جب وہ اٹھائے جا رہے تھے، تو وہاں پر جب شاگرد اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے، اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا، لکھا ہے اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ وہی یسوع ہے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جس نے میری اور آپ کی نجات کا بندوبست کر دیا، جس نے میرا اور آپ کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اس کو پھر سے بحال کر دیا۔ یہی یسوع جو ہے، لکھا ہے، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں لینے کے لیے اور کوئی نہیں آ رہا بلکہ خود زندہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کسی فرشتے کو بھی بھیج سکتے تھے، وہ کسی رسول کو، کسی نبی کو یا مقدسین میں سے کسی کو وہ بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں لینے کے لیے آ رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہے، کلیسیا ہے، اور وہ اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو لینے کے لیے خود آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، ایمانداروں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان کا خداوند ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کب اس زمین پر آ جائیں کوئی اس بات کو نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کب اس زمین پر واپس آ جائیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس بارے میں
نہیں بتا سکتا، ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ نہیں بتا سکتا کہ خداوند یسوع مسیح کب اس زمین پر واپس آئیں گے۔ شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا، اسی اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت کے اندر یہ لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ اس وقت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں معلوم۔ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ صرف باپ جانتا ہے، صرف باپ کو پتا ہے کہ کب خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر واپس آنا ہے۔ جب خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح سے کہنا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر آ جانا ہے، اور پھر وہ اپنی دلہن کو، اپنے خون خریدوں کو وہ پھر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کی بھی تکمیل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کے اندر کیا۔ لکھا ہے، یوحنا کی انجیل، یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میں جب جاؤں گا تو میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح بہت جلد ہمیں لینے کے لیے اس زمین پر آ رہے ہیں۔ وہ جگہ تیار ہو چکی ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے رکا ہوا ہے کہ میں اور آپ نجات پا جائے۔ وہ ان لوگوں کے لیے رکا ہوا ہے جو گناہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پطرس کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اپنے آپ کو اس کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کرے، اور اپنے آپ کو اس کی آمد کی تیاری میں مضبوط کرے۔ اس لیے وہ رکا ہوا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو آسمان پر چلا گیا ہے، اور اب وہ وہاں سے پھر واپس آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پہلی بات تو ہم نے سیکھ لی کہ کون آ رہا ہے، اور وہ بات ہمیں کلیئر ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے زمین پر آ رہا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ریوارڈ دینے کے لیے، اور وہ ریوارڈ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور جب اجر کی بات کی جاتی ہے، جب ریوارڈ کی بات کی جاتی ہے، تو پھر یہاں پر تھوڑی سی بات عدالت کی چھڑ جاتی ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ عدالت کرے گا، اور جب عدالت کرے گا تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہوں گے، جن کے اچھے کام ہوں گے، جو نجات یافتہ ہوں گے، جو اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں گے، ان کو لیے وہ اچھا ریوارڈ لے کر آئے گا، اور جو برے کام کرتے ہوں گے ان کے لیے برا ریوارڈ ہے۔ کلسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا،
وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طرفداری کرتے ہیں، جو امیروں کی جو امیروں کی طرفداری کرتے ہیں، غریبوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ آج جو خاتمین ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ ان کی تو ہر ایک بات کو مانتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے طرفداری ہو رہی ہے، لوگ طرفداری کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں پر کسی کی بھی طرفداری نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ لکھا ہے جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، جو برے کام کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، جو اچھے کام کرتا ہے وہ اپنی اچھائی کا بدلہ پائے گا۔ وہ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہمیں ریوارڈ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے کام کیسے ہیں۔ کیا میں اس زمین پر رہتے ہوئے اچھے کام کر رہا ہوں یا میں اس زمین پر رہتے ہوئے برے کام کر رہا ہوں؟ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے کام اس زمین پر رہتے ہوئے، ایک مسیحی ہوتے ہوئے، میرے کام کیسے ہیں۔ مقدس یعقوب رسول اپنے خط کے اندر یہ لکھتے ہیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو، کیونکہ خداوند کی آمد نزدیک ہے۔ میں نے شروع میں یہ بتایا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہونا۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ مقدس یعقوب خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس بات کو لکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو، کیونکہ خداوند کی آمد نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے کاموں کو درست کریں گے نا، جب ہمارے کام درست ہوں گے نا، تو پھر ہم خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ افسیوں کے نام خط کے اندر خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول خدا کے پاک روح کی ہدایت سے یہ لکھتا ہے، جب وہ روحانی جو ہتھیار ہے ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ پس اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، مضبوط بنو۔ ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، جو اس کی نظر میں مضبوط نکلے گا وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور پھر ان کو ریوارڈ دے گا۔ مکاشوہ کی کتاب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے 7 کلیسیاؤں کو خط لکھا، اور یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں نا، یہ اس دور کی سب سے بڑی جو کلیسیائیں تھیں ان کو خداوند یسوع مسیح نے خط لکھا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ خط لکھا تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ان کو اپریشیٹ بھی کیا، اور پھر جو ان کی جو کمزوریاں تھیں وہ بھی ان پر ظاہر کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو یہ بھی کرتا ہے، تو وہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تجھ سے شکایت بھی ہے۔ انہی 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے خط لکھا، اور وہ کلیسیا جو ہے وہ سردیس کی کلیسیا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کہتے ہیں؟ مکاشوہ کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔
آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں لیکن ہم مسیحی ہوتے نہیں ہیں. کہلاتے تو ہم مسیحی ہیں لیکن ہوتے ہم مسیحی نہیں ہیں. کہلاتے تو ہم زندہ ہیں لیکن ہے مردہ. لکھا ہے جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر. میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ مضبوط ہم تب بن سکتے ہیں جب ہمارے کام ٹھیک ہوں گے. اگر ہمارے کام نہیں نہ ٹھیک تو ہم مضبوط بھی نہیں بن سکتے اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد آمد کی تیاری میں بھی ہم مضبوط نہیں بن سکتے. ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے بھی پھر ہم تیار نہیں کر سکتے. ایک شخص جو مضبوط ہی نہیں ہے وہ کیسے کوئی تیاری کر سکتا ہے؟ لکھا ہے مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. کوئی کام ٹھیک نہیں ہے. اس کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. اور خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو. اور لکھا ہے پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی آمد کا یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا، اگر تو اپنے کاموں کو درست نہیں کرے گا، اگر تو توبہ نہیں کرے گا، اگر تو قائم نہیں رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے چور کی مثال دی ہے کہ جس طرح چور کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت آ جائے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بھی اس زمین پر آنے کا کسی کو نہیں پتا کہ خداوند یسوع مسیح کب اس زمین پر واپس آئیں گے. اور خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنے کاموں کو ٹھیک کر لے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس کے لہو سے دھل جا، اس کے لہو سے پاک ہو جا. یہ خداوند یسوع مسیح چاہ رہے ہیں. آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی باتیں آج خداوند یسوع مسیح ہم سے کہہ رہا ہے. آج کی جو کلیسیا ہے، آج کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، خداوند یسوع مسیح آج آپ سے مخاطب ہے اور وہ آج آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کسی کام کو اس نے اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس توبہ کریں اور مضبوط ہو جائیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد اس زمین پر ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. اب کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم مضبوط بن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ متی کی انجیل کے اندر ہم چلیں گے اور کچھ دیر ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم مضبوط بن سکتے ہیں. متی کی انجیل، متی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا 25واں باب. اس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کی تمثیل کہی. اس کے بعد اگر ہم 31 سے لے کر 46 آیت تک پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آخری عدالت کے متعلق بتایا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے 10 کنواریوں کی. یہاں پر 10 کنواریوں کا ذکر ہے. ان میں جو 5 کنواریاں ہیں وہ عقل مند ہیں اور جو دوسری 5 کنواریاں ہیں وہ بے وقوف ہیں. جو عقل مند کنواریاں ہیں نا، انہوں نے اپنی جو تیاری تھی نا وہ مکمل کی ہوئی تھی اور وہ اپنی تیاری کے اندر مضبوط تھی. لیکن جو بے وقوف کنواریاں تھیں نا،
انہوں نے اپنی تیاری جو تھی، ان کی جو تیاری تھی وہ نامکمل تھی، اور وہ اپنی تیاری کے اندر مضبوط بھی نہیں تھی۔ جب دلہے نے آنے میں دیر لگائی تو 10 کی 10 جو قواریاں تھیں وہ سو گئی، لیکن جب دلہا آدھی رات کو آ گیا تو پھر جو عقل مند قواریاں تھیں، جن کی تیاری جو تھی وہ مکمل تھی اور وہ اپنی تیاری کے اندر مضبوط تھی، لکھا ہے وہ دلہے کے ساتھ اس جشن میں داخل ہوئیں، اور جو بے وقوف قواریاں تھیں، جن کی تیاری نامکمل تھی اور جو اپنی تیاری کے اندر مضبوط نہیں تھی، وہ اس جشن کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکی اور وہ اس دلہے کے ساتھ نہیں جا سکی۔ ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ کیا ہم اپنی تیاری کے اندر مضبوط ہیں؟ کیا ہمارا حال ان عقل مند قواریوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنی جو تیاری ہے وہ مکمل کی تھی، یا ہمارا حال ان بے وقوف قواریوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنی تیاری نامکمل کی تھی اور جو مضبوط نہیں تھی؟ ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، 11ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 11ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، پھر وہ باقی قواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ پھر یہاں پر ذکر ہے کہ نہ اس دن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور نہ اس گھڑی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آ جائیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کا یہی جواب ہوگا کہ میں تم کو نہیں جانتا، پھر ہمارے لیے بھی دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہوں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ عقل مند قواریوں کے لیے یہاں پر لکھا ہے، 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی، جن کی تیاری مکمل تھی، جو آمد کی تیاری میں مضبوط تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آخری عدالت کے متعلق، کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط بن سکتے ہیں۔ لکھا ہے، 31ویں آیت سے پڑھوں گا، لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئیں گے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے۔ لکھا ہے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ریوارڈ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں، ریوارڈ کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر بات تھوڑی سی عدالت کی جھڑ جاتی ہے کہ وہ عدالت کرے گا، اور عدالت کرنے کے بعد جس کے کام اچھے ہوں گے وہ اپنی اچھائی کا بدلہ پائیں گے، اور جن کے کام برے ہوں گے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائیں گے۔ اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، یعنی جو راست باز ہیں وہ راست بازوں اور گناہ گاروں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، اور جو راست باز ہوں گے ان کو وہ اپنی دہنی طرف کھڑا کرے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو وہ اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اور یہ آگے لکھا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا،
اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ بائیں جو اس کی بائیں طرف کھڑے ہوں گے ان کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ ان کو وہ بادشاہی ملے گی، ان کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ ان کو وہ بادشاہی ملے گی جو بنائے عالم سے ان کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یعنی ان کو ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی، وہ ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ تک وہ بادشاہی کرتے رہیں گے۔ ان کے بھی ہم کام آگے سنیں گے کہ انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ جن کی بدولت خداوند یسوع مسیح نے ان سے یہ کہا کہ اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ لکھا ہے 35ویں آیت سے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست بات جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ یہاں پر بات ہے دینے کی۔ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے وہ میراث اس لیے دی کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے تھے، اور یہ کام میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، پردیسیوں کو اپنے گھر میں اتارا، جو ننگے تھے ان کو کپڑا پہنایا، یعنی جو ضرورت مند تھے ان کی مدد کی۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کتنی دوسروں کی مدد کرتے؟ آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی مر بھی رہا ہو تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ میرے بھائی، میری بہن، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس میراث کو لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام ہماری زندگی کے اندر ہوں، ہم ان کاموں کو کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم نے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط ہوتے جائیں گے، تیار ہوتے جائیں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو پھر وہ ہمیں ریوارڈ دے گا، اور وہ ریوارڈ کیا ہوگا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ اگر آپ اس میراث کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس بادشاہی کو لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو لینا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لے کر ان کاموں کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں، اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں، تیار کرتے جائیں، تاکہ جب وہ آئے گا تو پھر وہ آپ کو اجر دے گا۔ اور جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیے ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ آخری بس یہ حوالہ پڑھوں گا پھر دعا کریں گے۔ لکھا ہے، اس وقت ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ اور یہ
ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، یہ ان کا ریوارڈ ہے۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح بہت جلد اس زمین پر ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ریوارڈ دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور مضبوط ہم اپنے آپ کو تب کر سکتے ہیں جب ہم سچے طور پر جب ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر جب ہم ان کاموں کو کریں گے، جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، تو پھر وہ جب آئے گا تو وہ پھر ہمیں ریوارڈ دے گا، اور ہمیں ریوارڈ میں ہمیشہ کی زندگی بخشے گا، میراث دے گا، اور پھر ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ کی بادشاہی کریں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور ان کاموں کو اپنی زندگی کے اندر کر کے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری میں مضبوط کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ آئے دعا کریں۔ خدائے رحیم، بزرگ آسمانی باپ، خداوند یسوع کے نام سے تیری حضوری میں آتا ہوں۔ میں تیری شکر گزاری، تیری تعریف کرتا ہوں آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں کیا ہے۔ شکر گزار ہوں، اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو دیتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ توفیق دے کہ اے باپ ہم اپنے آپ کو تیرے بیٹے یسوع کی آمد کے لیے اے باپ تیار کر سکیں، مضبوط کر سکیں، تاکہ جب تیرا بیٹا یسوع آئے تو اے باپ ہم ہوا میں اڑ کر اس کے استقبال کریں، اس کی دلہن کلیسیا میں شامل ہو کر اس کے ساتھ جائیں، اور یسوع کے نام کو جلال دیں۔ ہمیں اے باپ ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے، تاکہ ان کاموں کے وسیلہ سے اے باپ ہم اپنے آپ کو تیار اور مضبوط کر سکیں۔ رحم کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے جلال کو ظاہر کر۔ اگر کسی بھائی کسی بہن نے اس کلام کو قبول کیا ہے تو اسے برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔